نبوت کا 10واں سال تھا اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی۔ ابو طالب کے وفات کے 3 یا 5 دن کے بعد حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ گویا کہ رمضان کی 10 تاریخ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال اور یوم عرس ہے۔ اس وقت اس مختصر بیان میں آپ کو یہ بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سفر آخرت کیسا تھا، آپ کے انتقال کے معاملات کیسے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد تا حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہیں، یعنی حضور سے شادی ہونے کے بعد پوری زندگی حضور کی خدمت میں ہی رہیں۔ بالآخر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرماوے 10واں سال شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کا وقت بھی قریب آ گیا۔ حضور کی اعلان نبوت کے 10 سال بعد، نبوت کا 10واں سال مطلب حضور کے اعلان نبوت کا جب 10واں سال شروع ہوا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض وفات شریف میں مبتلا تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے۔ جب سیدہ خدیجہ مرض موت میں تھی، اس بیماری میں تھی جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا، اس بیماری میں جب حضور ان کے پاس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے ناگوار گزر رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نکاح حضرت مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ، اور ان کے علاوہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی حضور نے لیا کہ تمہارا نکاح، تم سب کا نکاح جنت میں اللہ نے میرے ساتھ فرما دیا ہے۔ یعنی یہ ایک بشارت تھی کہ خدیجہ اگرچہ تم دنیا سے چلی گئی لیکن جنت میں تم میرے ساتھ رہو گی، کیونکہ جنت میں بھی تم میری بیوی ہی ہوگی۔ آقا یہ فرمانا چاہ رہے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبکہ ابو طالب کو وفات پائے ابھی 3 یا 5 روز ہی ہوئے تھے کہ 10 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیک اجل کو لبیک کہا اور لبیک کہتے ہوئے آخرت کے سفر کا آغاز فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی، یعنی 65 برس کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ 65 سال کی تھیں آپ، اس وقت آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدتنا ام ایمن اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی میت کو نہلانے کا جو سلسلہ تھا، نہلانے کا کام ام ایمن اور حضور علیہ السلام کی چچی حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس کی بیوی، ان لوگوں نے الحمدللہ ان دونوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہلایا، ان کو غسل دیا۔ چونکہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ جس وقت سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا اس وقت جنازے کا حکم نہیں آیا تھا، جنازے کا حکم قرآن و حدیث میں اس وقت نہیں آیا تھا، اس وجہ سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، فی الواقع در حقیقت کتب سیرت کی کتابوں میں علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازہ مبارکہ کی نماز نہ ہوئی کہ اس وقت یہ نماز اتری ہی نہیں تھی۔ جس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اس وقت جنازے کی نماز کا حکم اترا ہی نہیں تھا، حکم آیا ہی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے،
وہ تو جب حکم آیا ہی نہیں تھا، تو سیرت کی تمام کتابوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے تعلق سے لکھی گئی تمام کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، اس لیے کہ اس وقت حکم آیا ہی نہیں تھا۔ یہ الحمدللہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 369 میں ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ میں واقع حجون کے مقام پر دفن کیا گیا ہے۔ مقام حجون ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ میں، الحمدللہ اس مقام حجون میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کیا گیا۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں اترے۔ کچھ ایسے الحمدللہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی میت کو اتارنے سے پہلے حضور علیہ السلام ان کی قبر میں اترے۔ انہی میں ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں کہ الحمدللہ سیدہ خدیجہ کی قبر مبارک میں خود پیارے آقا علیہ السلام پہلے اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو الحمدللہ دفن کیا۔ اور یہ حجون جو ہے نا، جہاں پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا گیا ہے، یہ حجون مکہ مکرمہ کے بالائی حصے میں، اوپری حصے میں واقع ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس اہل مکہ کا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے انہیں خولدار، اندر سے خالی، موتی سے بنے گھر میں دیکھا ہے جو جنتی نہروں میں سے ایک نہر پر واقع ہے، اس میں کوئی لغو بیکار شے ہے، نہ کسی قسم کی تکلیف ہے۔ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا سیدہ خدیجہ کے بارے میں، تو آقا نے فرمایا ایک جنتی موتی کے گھر میں، اور وہ بھی ایک ایسا گھر جو جنتی نہر کے اوپر ہے، میں نے اس گھر میں سیدہ خدیجہ کو دیکھا ہے جس میں کوئی بیکار بات نہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک طریقے سے جنتی ہونے کی بشارت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے یہ۔ چونکہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب نے زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت و اعانت یعنی مدد کی تھی، اور ہر طرح کے مشکل و کٹھن اوقات میں پیارے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا چند روز کے فاصلے سے یکے بعد دیگرے ان دونوں کا انتقال کر جانا پیارے آقا علیہ السلام کے لیے بہت ہی جاں گداز اور روح فرسا حادثہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سال کو غم و علم کا سال قرار دیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال نام دیا تھا۔ جس سال کے جس مہینے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی مہینے میں ابو طالب کا بھی وفات ہو گیا تھا۔ تو اب یہ دونوں شخصیات ایسی تھیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی الحمدللہ خوب مدد کی۔ جس وقت حضور علیہ السلام کو جیسی حاجت تھی، یہ دونوں ذات ایسی تھی کہ جو حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے حاضر رہتی تھی۔ تو ان دونوں ذاتوں کا، ان دونوں شخصیتوں کا ایک ہی مہینے میں، ایک ہی سال کے ایک ہی مہینے میں چلے جانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی، بہت رنج و غم کا معاملہ تھا، اور اسی رنج و غم کی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام نے نبوت کے اس 10ویں سال کا نام عام الحزن رکھ دیا تھا۔ عام الحزن مطلب غم کا سال۔ عام الحزن ایک عربی کا لفظ ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے غم کا سال۔ تو چونکہ اس ایک سال کے ایک ہی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہی یہ دونوں ذات اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے آقا علیہ السلام کو بہت غم ہوا، بہت تکلیف ہوئی، پھر آقا علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا تھا۔ تو الحمدللہ یوں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے معاملات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس عظیم ہماری امی جان کے صدقے اللہ ہماری اس دنیا میں آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے، اور ایمان کی ہم سب کی سلامتی عطا فرمائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محسن اسلام ہے، اسلام کی بہت بڑی محسنہ ہے، اور بہت بڑے احسانات ہیں ان کے اسلام پر، امت پر، کہ جس وقت کسی کے مال و دولت حضور علیہ السلام کے لیے نہیں تھے، اس وقت سیدہ خدیجہ نے الحمدللہ بے شمار مال سیدہ خدیجہ نے حضور علیہ السلام کی جان پر، حضور پر الحمدللہ نچھاور کر دیا تھا۔ تو ایسی عظیم شخصیت تھی یہ،
ان کو یاد کرنی چاہیے، نہ صرف رمضان کی 10 تاریخ کو بلکہ سال بھر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یاد کریں اور ان کے تعلق سے پڑھیں اور سیدہ خدیجہ کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی سیرت پر سب کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص اسلامی بہنوں کو ان کی سیرت لینی چاہیے اور ان کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یا ان کے علاوہ کچھ اور آپ کو پوچھنا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اپنے سوال کو لکھیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔